أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 11 جس کا نام ہے فی مدح السفری قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج 22 ستمبر ہے، سال ہے 2020. آئیے سب سے پہلے ہم سبق کے عنوان کی طرف چلتے ہیں کہ سبق کا عنوان ہے فی مدح السفری. اس کا معنی ہوگا کہ سفر کرنے میں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں کیا فائدے ہیں اور اس سے انسان کو کون سی اچھی چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے. سبق کوئی مضمون نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے پیارے اشعار کی شکل کے اندر اس پوری تعریف کو بیان کیا گیا ہے. اور ایک اصول ہے عربی زبان کا کہ عربی زبان کے اندر جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کہی جائے یا کوئی بادشاہ یا کسی وزیر یا کسی بڑے سائنسداں کی تعریف بیان کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائے، یا کسی بھی اور بے جان چیز کی، مثلا درخت ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، ان تمام کی اگر تعریف بیان کی جاتی ہے تو عام طور پر عربوں کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ تعریف بیان کرنے میں کوئی قصہ یا کوئی مضمون نہیں لکھتے، بلکہ اشعار کی شکل کے اندر اس کی تعریف کی جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی کی ہجو بیان کرنی ہو، کسی کی برائی یا کسی چیز کی غلطیاں اور اس کی خامیاں بتانی ہوں، تب بھی عربوں کے یہاں رواج ہے کہ وہ اشعار کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر سفر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو لے جانا، منتقل کرنا، تو اس میں کیا فائدے ہیں انسان کو، کون سے تجربات ہوتے ہیں، اس کی مثالیں دے کر اشعار میں سمجھایا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان اشعار کے جو الفاظ ہیں استعمال ہوئے ہیں ان میں اس کے معانی کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ العزیز اشعار اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے. تو چلیے ہم اشعار میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی کی طرف چلتے ہیں. یہ ہماری اسکرین پر اشعار میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اس کے معانی. پہلا ہے دع. یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو چھوڑ دے. دع یعنی تو چھوڑ دے. آگے ہے اغترب. اغترب کا معنی ہے تو پردیسی بن جا. تو پردیسی یعنی مسافر بن جا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان دنیا میں مستقل رہنے نہیں آیا ہے، یہاں پر ایک مسافر ہی ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اس میں بہت سے فوائد ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سافروا تصحوا، کہ سفر کرو صحت یاب ہوں گے. یعنی آدمی کو کوئی بیمار ہو
طبیعت میں کسلان اور سستی رہتی ہو یا کچھ بیماری اور لاحق ہو تو وہ اگر اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے سفر کرتا ہے، کسی اور شہر یا کسی اور گاؤں میں چلے جاتا ہے اور وہاں پر کچھ دن رہتا ہے، تو یقین مانیے کہ اس کی طبیعت کے اندر سدھار آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ یہ فرمان رسول ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لذیذ العیش، زندگی کا مزہ، معنی ہوگا زندگی کا مزہ۔ غابن، جنگل، غابن کا معنی ہے جنگل۔ طاب، اچھا رہا، طاب یعنی اچھا رہا۔ لم یصب، وہ نشانے پر نہیں پہنچا، وہ نشانے پر نہیں پہنچا، یعنی جب آدمی تیر، بندوق یا گلیل وغیرہ سے کسی چیز کو نشانہ لگاتا ہے اور وہ گولی ہو یا تیر ہو یا پتھر ہو اس نشانے پر جا کر لگتا ہے تو اسے بولتے ہیں یصیبو، یعنی نشانے پر، ٹارگیٹ پر پہنچا، اور اگر نہیں پہنچے گا تو بولیں گے لم یصیبو، یعنی وہ نشانے پر، ٹارگیٹ پر نہیں پہنچا۔ ہم معنی لکھیں گے نشانے پر نہیں پہنچا۔ فلکن، یہ ہے فضا، فلکن یعنی فضا، یعنی ہم زمین پر کھلے آسمان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت وسیع فضا لگتی ہے، اس میں کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی، دور دور تک بس ہماری آنکھیں کچھ دور تک کام کرتی ہیں، پھر اس کی دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک نیلا سا آسمان دکھتا ہے۔ در حقیقت یہ جو نیلا رنگ ہے وہ کسی چیز کا رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ فضا کا رنگ ہے، بلکہ یہ فضا کا رنگ ہے۔ جس طرح ہماری دنیا ہے اور بہت سے جہان ہے جسے ہم نہیں جانتے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے فضا کے اندر گھومتے ہیں، نہ ان کو کوئی سہارا ہے، نہ کسی چیز پر انہیں رکھا ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ یہ فضا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جس فضا میں یہ گھومتے ہیں اسے کہتے ہیں فلکن۔ تبرن، ٹکڑا، تبرن یعنی ٹکڑا۔ ملقن، گرا ہوا، گرا ہوا۔ العود، خوشبودار لکڑی۔ عزمت لبہ، وہ اپنے مقصد میں نایاب رہا، یعنی وہ اپنے مقصد میں نایاب رہا یا اس نے حاصل کر لیا۔ یوں وطن، وطن جس جگہ ہم رہتے ہو۔ ان سب معنی ہوگا تو تھکنا، کام کر کے تھکنا، دوڑ کر تھکنا، اور آرام اتنا سا کر لینا کہ آدمی تھک جائے، آرام کر کر کے بور ہو جائے، کسی بھی چیز میں تھکنے کو کہتے ہیں ان سب، یعنی تو تھک۔ نصب، تھکاوٹ۔ افترست، اس نے شکار کیا، افترست یعنی اس نے شکار کیا۔ قوس، کمان، ایک ہوتا ہے تیر جو نشانے پر جا کر لگتا ہے، نوکیلا ہوتا ہے، اور تیر جس آلے سے چلتا ہے اور اپنی رفتار پکڑتا ہے، ایک کمان نما چیز ہوتی ہے اور رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قوس عربی میں، اور اردو میں کہیں گے کمان، اسی سے ہم کہتے ہیں تیر کمان، گجراتی میں بولتے ہیں تیر کامٹھو۔ آگے ہیں تفارقہ، وہ اسے چھوڑتا ہے، وہ اسے چھوڑتا ہے۔ مل، وہ بوجھل ہوا، مل یعنی
بوجھل ہونا، کسی کام کو کر کر کے بور ہو جانا۔ تربن مٹی، تربن یعنی مٹی۔ آگے ہے اماکن، یہ مکان کی جمع ہے، مکان کا معنی جگہ اور اماکن کا معنی ہوگا جگہیں، بہت سی جگہیں۔ ان تغرب، اگر وہ اپنی جگہ چھوڑے، ان تغرب کا معنی ہوگا اگر وہ اپنی جگہ چھوڑے۔ عز یعنی وہ نایاب ہوا، عز یعنی وہ نایاب ہوا، یعنی ایسی نایاب کا معنی ہوگا ایسی چیز جو اس کے جیسی دوسری مماثل اور اس کی نظیر نہ ہو، اسے کہیں گے نایاب۔ ایک ہوتا ہے کم یاب، یعنی اس جیسی بہت کم چیزیں ہوں، اور ایک ہے نایاب یعنی اس جیسی اور کوئی چیز ہو ہی نہ۔ تو یہ ہمارے سبق نمبر 11 کے الفاظ معانی تھے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط کے اندر اس کے ہم اشعار اور اس کا ترجمہ اور اس کی مشق لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔